अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ इस वक्त इरम शहज़ादी साहब बैठी हैं और हमने इनके साथ एक सेगमेंट किया था स्पीच डिले के हवाले से। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया। एक तो मोबाइल यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके अलावा जो है वालिदैन जो है वो बहुत हद तक एक गफलत करते हैं। वो ये समझते हैं कि खुद ही बोलना शुरू कर देगा और कोई एक दो रेफरेंस अपनी फैमिली से उठा लाते हैं कि पिछली नस्ल में से कोई एक साहब थे, मामू चाचा, जो थोड़ा सा लेट बोले थे, बाद में बहुत बोलते थे। स्पीच डिले के हवाले से इरम शहज़ादी साहब जो हैं एक दफ़ा फिर हमने मदऊ किया। आज का हमारा जो मौजू है वो एक तो डायग्नोसिस के हवाले से है और दूसरा फिर ट्रीटमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया इरम साहब। सबसे पहले एक तो आपको ख़ुद तो पता चल गया वालिदैन को कि ये बच्चा जो है ये बोलने में ताख़ीर कर रहा है। ना सिर्फ खुद पता चला, आसपास के रिश्तेदारों ने कुछ नोटिस किया और ये चीज़ जो है वो घर में अब हो गई। लेकिन इसका प्रॉपर साइंटिफिक एक तरीक़ाकार के साथ कैसे इसका डायग्नोसिस मुमकिन है और किस इदारे में उनको जाना चाहिए? जी मकार, इसमें सबसे पहले तो ये कि जब पेरेंट्स घर में देखते हैं बच्चे को, बच्चा अपने पीयर्स के साथ और इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा डिले कर रहा होता है, बोलता ही नहीं है बच्चा, ठीक है, किसी भी वर्ड को वो बजाय बोलने के वो ज़्यादा आसानी महसूस करता है इस चीज़ में कि वो पॉइंट करके बता दे। मैंने पिछले सेगमेंट में भी यही बात की थी। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी गफलत यहाँ पर ये होती है कि वो ये क्या करते हैं कि बच्चे की बात फ़ौरन मान लेते हैं। उसने किसी चीज़ की नीड शो की और उसने बोले बगैर हाँ जी बता दी और आपने पूरी कर दी, तकाजा नहीं किया, बोल के नहीं किया। बिल्कुल। तो आपने क्या किया, उसको एक बैरियर उसके लगा दिया कि वो अब बोलेगा ही नहीं। उसको पता कि मेरी बोले बगैर एक जो नीड पूरी हो रही है। तो ये चीज़ मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी कि आप इस चीज़ से निकल आएँ। जब आपको महसूस होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो उसका आई कॉन्टैक्ट, उसे कहें कि मेरी तरफ देख कर मुझे बताओ क्या चाहिए। अगर उसे नहीं उस चीज़ का नाम नहीं आता तो चांस में उस लफ्ज़ को तोड़ दें। एप्पल, ओके, ठीक है, फीडर, कोई भी उसकी नीड है ना, पानी, उसको तोड़ दें, तोड़ के उसको सिखाएं बोलो। वो एक दफ़ा नहीं बोलेगा, उसके लेवल पर आ जाओ, आई कॉन्टैक्ट लेवल पर आए, उसको उठा लें बच्चे को या उसके लेवल पर आए, उसे कहें प्यार से, उसे कहें बोलो। एक दफ़ा बोलेगा, दो दफ़ा नहीं बोलेगा, तीन दफ़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी एक टेक्निक हम बताते हैं कि, और दूसरी ये कि अपनी चीन पर हाथ रखें, बच्चे की चीन पर ये थंब रखें और उसको यहाँ से उसका आई कॉन्टैक्ट लें, उसको बताएं बहुत धीमे लफ्ज़ों में, तोड़ के उसको वो लफ्ज़ दें। ये उसकी लैंग्वेज है, उसको हमने लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी। जब वो उसके पास समटाइम होता है पेरेंट्स को नहीं समझ आ रही होती कि बच्चा समटाइम उस वर्ड को अक्वायर ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, उसका बच्चे का ब्रेन नहीं उस तरह से कर पा रहा होता अक्वायर। तो उसमें ज़रूरी है कि बच्चे को लैंग्वेज दें आप, उसको बताएं। मोस्टली तो ये इसी जगह पर, इसी स्टेज पर ही बच्चे जो है ना उनके स्पीच का जो डिले है वो काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल हो जाता है, बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर बच्चा 2.5 साल का हो गया है और अभी तक नहीं बोल रहा तो फिर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप किसी भी फिजिशियंस के पास एक दफ़ा ले जाएं, किसी स्पीच थेरापिस्ट के पास लेकर जाएं और आप देखें कि एक्चुअली रीज़न क्या है। क्योंकि 3.5 साल की उम्र तक फिर ऑटिज़म में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि सिर्फ स्पीच का डिले नहीं आता, ये होता है, ये इसके प्राइमरी सिम्टम है ना, ये इसको हम प्राइमरी सिम्टम्स बोलते हैं स्पीच के। वो सेकेंडरी सिम्टम्स क्या है, बच्चे की बॉडी में, उसके बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। बच्चा उसी स्टेज में ही बच्चा क्या है, एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बच्चा अपने पीयर्स को पास नहीं आने देता, किसी और के पास नहीं जाता है और बाहर कुछ लोगों से सोशलाइज करते हुए बच्चा डरता है। तो ये चीज़ें, बच्चा अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देता। यहीं से क्या है कि दूसरी चीज़ें जो है ना डिसऑर्डर्स की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को ये हर चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या मेरे बच्चे में ये वाली सिम्टम्स तो नहीं आ रही हैं। उसका पहला हल यही है कि मोबाइल बच्चे से ले लें, आप खुद उसके साथ इंटरेक्ट करें, उसको बाहर लेकर जाएं, पास में लेकर जाएं अपना। और सबसे बड़ी बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले तो ये कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते। हाँ जी, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसे करेंगे बेटा मोबाइल यूज़ नहीं करो, तो ये तो आप उसकी लर्निंग किस तरह से करेंगे कि जो आपको फिर अपने घर का माहौल वैसा बनाना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप सेपरेट रह रहे हैं, जिस तरह से भी आपके बच्चे, एक बच्चा है, 2 बच्चे, 3, जितने भी हैं, आपको उस जो रूल है उसको सबके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा हम सब एक सवाल ये है कि हम उम्मी तौर पे कई सेगमेंट्स हमने किए हैं कि बच्चे को तवज्जो चाहिए होती है। जब हम तवज्जो कहते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वालिदैन को कि तवज्जो से मुराद ये नहीं है कि एक और खातून जो है वो ये कहे कि मैं पूरा दिन ही, मेरा तो वक्फ है बच्चों के लिए, जी, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि वो मुनक़सिम तवज्जो नहीं, तवज्जो से मुराद ये है आपने अपना मोबाइल रख लिया, टीवी बंद कर दिया, बच्चे के साथ फर्श पे बैठ गए
چاہے یہ کوالٹی ٹائم آپ اس کو آدھا گھنٹہ بھی دے دیں، لیکن اس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں، پھر آپ مکمل طور پہ ایبزارب ہو کے بچے کے ساتھ وہ کریں. یہ والا جو طریقہ ہے، یعنی آپ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو بھی ہے کوالٹی ٹائم بچے کے لیے، یہ بھی اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور ہم جب پیرنٹس کو گھر میں یہ بہت ارلی لیول پہ، کیونکہ تھراپیز تو بعد میں جاتی ہے نا، ہم پہلے ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں اور پیرنٹس کو جب یہ ٹیکنیکس گھر میں اپلائی کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 30 منٹس کے لیے یا 45 منٹس کے لیے بچہ ہمارے پاس آتا ہے، سیشن لیتا ہے، لیکن باقی ٹائم تو اس نے اپنے گھر میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو پہلے یہ میں نے بتائی کہ ڈائگنوسس کیسے کرنے، اور وہیں پہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں کہ بچے کو آئی کانٹیکٹ دیں. دوسری بات یہ کہ جب یہ جو آپ آدھا گھنٹہ یہ بات کر رہے ہیں بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نا بچہ جب کھانا کھاتا ہے نا تو بچہ موبائل یوز کر رہا ہے اور بچے کو ماں اس کے منہ میں ڈال رہی ہے. آپ اس ٹائم پہ ایٹ لیسٹ وہ آدھا گھنٹہ کھانا اس ٹائم پہ بچے کے ساتھ بات چیت بھی کریں، اس کو اس ٹائم پہ اس سے پوچھیں اس کے فیئرز کیا ہے، یا بچے میں کوئی اگر مدر کوئی چیز اس میں ڈیلے میں ایسی چیز دیکھ رہی ہے، اسے بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کیا، تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوالٹی ٹائم بن سکتا ہے. جب بچہ کھانا کھا رہا ہے، ایک تو بچے کی ماں کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی وہ کھا رہا ہے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے یا ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہے، تھوڑا بچہ بڑی ایج کا ہے تو ساتھ بیٹھ کے کھائیں. وہ آپس کی جو ایک کمیونیکیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس سے یہ کہ وہ اس ٹائم پہ ایک تو موبائل دور کیا جائے، اور وہ پورے دن کی ایک سائڈ پر ہے ٹائم آپ بچے کو دیتے ہیں، سارا دن اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ آدھا گھنٹہ پیار سے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، سبزی لینے جا رہے ہیں بچے کو ساتھ لے جائیں نا، اس کو سکھائیں، بالکل اس کو سکھائیں، اس کو بارگیننگ سکھائیں، اس کو جو ہے کوئنس کا، پیسوں کا حساب، یہ ساری چیزیں بہت ارلی لیول پر ہے نا. پھر دوسری بات یہ کہ اس جو بچے کو ایک چیز جو بہت زیادہ، اگر بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا یا کسی بھی، اور یہ بڑوں کے ساتھ ایڈلٹس کے ساتھ بھی ہے کہ کام ڈاؤن، بچے بہت ہائپر ہوتے ہیں یا ہم کسی ٹائم پہ بہت، تو وہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ آپ نے اگر اپنی پریزنس کو اور اس کے ساتھ اپنی ایک ایفیلیشن کو شو کرانا ہے تو آپ ٹچ دیں. ٹھیک ہے. ہاتھ پہ، گھٹنے پہ یا کندھے پہ بڑے تھپ تھپاتے ہیں نا بچوں کو، ایک شاباشی دیتے ہیں. یہ چیز بھی بچے کے اندر کانفیڈینس بھی بہت زیادہ لے کر آتی ہے. بڑوں میں بھی ہے کہ آپ نے کسی کا غصہ کام ڈاؤن کرنا ہے نا، تو یہ 3 جگہ ایسی ہیں جو ہمارا ڈوپامین ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، جو ہیپی ہارمون سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دوسرا پھر بچے کی جیسے ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں، پیرنٹس کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور بچہ واقعی باقی بچوں کی نسبت، یا گھر میں کچھ ایسے بچے اسی ایج کے ہیں اور وہ سب بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور میرا بچہ نہیں بول رہا، تو آپ لازمی پہلے تو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں. اور وہاں پر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو وہ ڈائگنوسس کریں گے نا کہ آپ سے وہ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ وہ ہیئرنگ کا ٹیسٹ کروائیں گے اگر بچہ رسپانس نہیں، آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہے. تو اگر بچہ آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے، صرف اسپیچ کا ہے، تو وہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں اپلائی کیے جاتے ہیں، اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ پراپر ڈائگنوسس ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی اپنی ازمپشنس پہ، سیلف ازمپشنس پہ پیرنٹس جو ہیں، یا کوئی جس نے بتا دیا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، گوگل کر لیا، یہ چیزیں کر لیں، اور وہ نیم حکیم خطا جان والی بات ہوتی ہے کہ اس سے پیرنٹس جو ہے نا بیسک جو ریمیڈی ہوتی ہے، ٹیبوز بنے ہوئے ہیں، بالکل بنے ہوئے ہیں. لوگ یعنی وہ فیل کرتے ہیں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، ہاں جی، ہمارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بچہ کیسے، کوفی والی بات. بالکل. دیکھیں اگر کوئی ایشو ہے یا کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس ڈینائل میں رہتے ہیں، ایسے ہی ہے فیملی، پیرنٹس. اور پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ مشکل، اگر ہسبینڈ وائف ہے، ان کا بچہ یہ کپل کا ایسا ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس قدر پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بلیمنگ، سیلف بلیمنگ بھی، اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. اچھا، ایک دوسرے کو بلیم کے علاوہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا عذاب بچے کے سر بھی آتا ہوگا. ڈیفینیٹلی بچے کو تو ہے نا، بچے کے اندر بولتا کیوں نہیں ہے. ہاں جی بالکل، بچے کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے. میں نے ایک ہی ٹیکنیک بتائی ہے نا کہ بجائے اس کو پریشرائز کرنے کی، اس کے ساتھ نارملائز ہو جائے نا، اس کو اس کی جو چیز ہے اس کو محسوس کروائے بغیر وہ چیزیں نا، اس کو اس کی لینگویج دینا شروع کر دینا. پیار سے اسے کہیں کہ اچھا پہلے بولو، یہ بول کے دکھاؤ، کوئی اس کو ری انفورس کر دیا جس سے بچہ خوش ہوتا ہے، اور اس طرح سے. تو وہ فیملی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ کیا کہیں گے. اور ایون بچے، پیرنٹس اپنے بچے کو باہر بھی نہیں نکالتے، دکھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اور اس میں یہ کہ اس ڈر کی وجہ سے پھر ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے کے جاتے. بڑے اور ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں نہیں تمہارا بچہ لیبل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ڈاکٹر تو پیسہ کماتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے، بچے کا جو ٹریٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا، ڈائگنوسس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. کہ اگر بچہ 2.5 سال کی عمر میں بھی ابھی پراپر بول نہیں رہا، فریزز میں نہیں آ رہا، سینٹینسز نہیں بول رہا ہے، چھوٹے سینٹینسز نہیں بول رہا بچہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے 1 سال میں
وہ ابھی تو ڈیلے ہے, پھر وہ ڈس آرڈر میں چلا جائے گا. وہ کوئی بھی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, کہ لینگویج ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اسپیچ کا, آٹزم میں جا سکتا ہے بچہ, ADHD کی طرف, اور بھی ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں اس کی طرف بچہ جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ارم صاحبہ. ناظرین, بات یہ ہے کہ اگر بچے کی گروتھ کے حوالے سے دیکھا جائے, اور اسپیشلی جو برین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے, تو پہلے 5 سال بالکل ایک ایمرجنسی کے ہونے چاہیے. آپ کو بالکل آن ٹوز ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مطلب ایک تو کائنات کی کمپلیکس ترین ایک کھلونا جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جب مختلف چیزیں لینے جاتے ہیں, آپ فریج لینے گئے, آپ کسی بھی چیز پہ لینے گئے, تو آپ اس کے ساتھ ایک مینول لیتے ہیں, اور وہ مینول پڑھتے ہیں, بڑے غور سے پڑھتے ہیں. موبائل کے ساتھ بھی ایک مینول آتا ہے. جب آپ کائنات کی سب سے مشکل اور سب سے کمپلیکس ترین چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ نہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں, نہ کسی جگہ پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. وہاں پہ آپ سارے فیصلے خود کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور 5 سال تک جتنے بھی آپ غفلت کرتے ہیں, وہ اس بچے کے لیے پوری زندگی کے لیے وہ معاملہ جو ہے اس کو وہ درپیش رہتا ہے, وہ اس کو وہ چیلنج جو ہے اس کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے.